محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کی یہ فضائل اعمال ہے۔ لوگ فضائل اعمال دیکھ کر، اردو کتاب دیکھ کر سوچتے ہیں بس جیسے عام کتاب ہے، حالانکہ حضرت شیخ کی جیسے آسان اردو میں فضائل اعمال ہے، ایسی ان کی ایک محققانہ تحقیقی ریسرچ والی حدیث کی کتاب ہے، موطا امام مالک کی شرح، اس کا نام ہے اوجز المسالک۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کردہ حدیث کی کتاب موطا، اس کی ایسی شرح لکھی ہے حضرت شیخ نے، ایک دو صفحوں میں نہیں، ہزاروں صفحات میں، کچھ جگہ سے وہ 30 جلدوں میں شائع ہو گئی۔ تو اس کو جب مالکی علماء نے پڑھا، جو بڑے بڑے محدث ہیں مالکی مسلک کے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس شخص نے کتاب کے شروع میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ میں حنفی ہوں، ہم ان کو مالکیہ کا بہت بڑا محدث سمجھتے تھے۔ اتنا ان کا علم ہے۔ اس زمانے میں ماضی قریب میں ایک بہت بڑی ہستی تھے، بہت بڑے قلم والے تھے، بڑے داعی تھے اور بہت بڑے مورخ تھے۔ ان کا نام تھا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بڑوں میں سے تھے، وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے حضرت شیخ کی جو سوانح لکھی، اس میں انہوں نے ان کتابوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ حیرت ہے کہ شیخ ایک طرف سے ایسی زبردست محققانہ کتاب لکھتے ہیں حدیث کی، جو بہت ڈیپ اور گہری ہے، اس میں فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا، اس بات کا یہ جواب دیا، اس بات سے یہ ثابت کیا۔ اتنا بڑا عالم بہت نیچے اتر کر بہت سلیس اور آسان زبان میں فضائل اعمال جیسی کتاب لکھتا ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہوتا۔ علماء جانتے ہیں یہ کتنا مشکل کام ہے۔ پھر دوسری بات حضرت نے لکھی ہے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حیرت کی بات ہے، اس آسان اردو کتاب میں، فضائل اعمال میں، وہ علماء اور محدثین کے اقوال کو اس طرح نقل کرتے ہیں جو علماء محققین کا امتیاز۔ رمضان میں آپ نے فضائل رمضان پڑھی ہوگی، شب قدر کے بیان میں کتنے اقوال نقل کر دیے اور کتنے بڑے بڑے محدثین کے اقوال نقل کر دیے۔ وہ تو ان کا علم تھا۔ عالم میں جو بڑے بڑے محدث اور شیخ الحدیث تھے، سب بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت شیخ کے شاگرد تھے۔ سہارنپور مظاہر العلوم میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند میں شیخ عبدالحق شیخ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اور کہاں پوری دنیا میں جہاں آپ جائیں۔ ہم ایک دفعہ میل بشارم میں اعتکاف ہوا کرتا تھا، تو وہاں مولانا فقیر محمد ملے۔ مولانا فقیر محمد کہاں کے ہیں؟ جزائر انڈمان نکوبار کے۔ تو ایک دفعہ جانا ہوا تو ان کی مسجد کے دروازے پر لکھا خانقاہ زکریا۔ ہم نے کہا اس سمندر کے جزیرے میں کہاں سے زکریا نام آ گیا؟ اندر پہنچے تو دیکھا مولانا فقیر محمد۔ پوچھا آپ کا شیخ زکریا سے کیا تعلق ہے؟ معلوم ہوا وہ بھی ان کے خلیفہ مجاز۔ امریکہ میں ایک جگہ ہے بفلو میں بڑا دارالعلوم، ایک گرجا خرید کر، دوسرا لڑکیوں کا مدرسہ ایک گرجا خرید کر، تیسرا سیکنڈری اسکول خرید کر۔ ہم نے کہا امریکہ میں کون یہ دین کی خدمت کر رہا ہے؟ تو دیکھا تو حضرت شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ ڈاکٹر اسماعیل میمن، اب تو اس سال رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے۔ ایسا فیض۔ جو لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، مکہ میں حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ محدث حضرت شیخ کے ہی خلیفہ تھے۔ مدینہ منورہ میں حضرت مولانا عبدالمجید شیخ کے ہی خلیفہ تھے۔ تو جس نے حضرت شیخ کو لقب دیا برکت العصر، اس زمانے کی برکت والی ہستی،
تو اس نے بلا وجہ لقب نہیں دیا، پورے عالم میں ان کے 101 خلفاء تھے، بہت بڑی ہستی تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے خلیفہ تھے، اور جنہوں نے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری